تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ یہ نا ڈیلے ہو کے 2 آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں، اگر ایک سادی آواز ہو جائے تو سمجھنے میں آسان ہے۔ جزاک اللہ۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے۔ مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنو۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا، ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو،
फातिमा तु बिदअतु मिन्नी, मेरी फातिमा तो मेरे जिगर का भी टुकड़ा। ये कलिमा मोहब्बत भी है, ये कलिमा जिहाद भी। देखो आज मैं या आप अपनी बेटी या बहन के लिए कोई प्यार भरी बात कहें तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज इस मुआशरे में बेटी की इज्जत है, आज इस मुआशरे में बहन का विकार है। यूं ही तो नहीं बूढ़ा बाप अपनी झुकी हुई कमर पे बोरियां लाद लाद के मजदूरी कर रहा है कि मैंने अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करना है। जमा साल भाई फैक्ट्रियों में ओवर टाइम लगा रहे हैं कि हमने बहनों को इज्जत के साथ बयाना है। यार ये बाप तो ज़बा करता था, ये भाई तो जिंदा दरगोर कर देता था। इनके सीने में इतना कूट कूट कर प्यार किसने भर दिया? जवाब एक ही मिलेगा, ये फैज है आमीना के लाल का, ये फैज है मिलाद वाले आका का, जिन्होंने कटती बेटियों को इज्जत और ज़बा होती हुई बहनों को जिंदगी की बहारें अता फरमाई। आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन घर तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं कि हुजूर आज बड़ा अजीब वाकया हुआ। हुजूर मैं आयशा आज क्या हुआ? अर्ज की हुजूर एक हबशिया नयाद औरत आई और उसने दरवाजे पर आकर सदा लगाई। मैंने घर में तलाश किया कि कोई चीज मिल जाए ताकि मैं साइल को सदका कर दूं। तलाशे बिस्यार के बाद मुझे सिर्फ एक खजूर मिली और मैं उसको वही सदका कर दिया। हुजूर उसने उस खजूर के 2 टुकड़े किए, एक दाईं जानिब वाली बेटी को खिला दिया और एक बाईं जानिब वाली बेटी को खिला दिया। हुजूर माँ खुद भी भूखी थी, उसका अपना पेट भी कमर से लगा हुआ था, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं खाया और सब कुछ अपनी बेटियों को ही खिला दिया। ये कहते कहते उम्मुल मोमिनीन आबदीदा हो गई, आंखों में आंसू आ गए। तो हुजूर मैं सुनो आयशा, अगर कल क़यामत के दिन इन बच्चियों की माँ को जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया तो यही बेटियां दरमियान में आड़ बन के खड़ी हो जाएंगी कि मालिक हम तो अपनी माँ को जहन्नम में नहीं जाने देंगे, अल्लाह इन बच्चियों की सिफारिश कबूल करके इनकी माँ को जन्नत अता करेगा। कहाँ बेटियां बाइस शर्म और नंगवार समझी जाती थी, कहाँ बेटियां ही दुखुले जन्नत का सबब करार पाई। खुद फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां या 2 बहनें अता की, फिर उसने उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की, यहां तक कि उनका निकाह कर दिया और फिर पीछे से भी उसने खैर खबर रखी, तो मेरे हुजूर फरमाते हैं इतना खुशकिस्मत शख्स है कल क़यामत के दिन मेरे इतने करीब होगा जितनी ये 2 उंगलियां आपस में करीब। ये एजाज ये तकरीम किसको मिलेगी? जिसने बेटियों से वफा की होगी। बहनें क्या होती हैं ये जमाने को मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। आप जानते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम की ना कोई सगी बहन थी और ना कोई सगा भाई। मेरे हुजूर दुर्रे यतीम है। सीना सदफ में अकेले परवरिश पाने वाले मोती को दुर्रे यतीम कहा जाता है। हुजूर बतने आमना में अकेले परवरिश पाई है, लेकिन जब रज़ात का शर्फ अता करते हुए मेरे हुजूर हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ तशरीफ ले गए। आप जानते हैं कि उनकी एक बेटी थी जिनका नाम शीमा या शैमा बताया जाता है। वो रिश्ते में हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई बहन लगती थी। कबीला बनु साद के रवाज के मुताबिक शाम को जब माएँ खाना पकाने लगती तो बहनें अपने भाई गोद में उठाकर बाहर खुले मैदान में ले आती। हर बहन की गोद में उसका भाई होता और वो अपने भाई के हुस्न के कसीदे पढ़ रही होती। अगर किसी के भाई का रंग काला होता तो वो कहती रंग काला है तो क्या हुआ, मेरे भाई के नकूश देखिए कितने खूबसूरत हैं, इसकी उठी हुई नाक, इसकी झील जैसी खूबसूरत आंखें तो देखो कितनी प्यारी। तो वो नकूश को मयारे हुस्न करार देती। और अगर किसी के भाई का रंग गोरा चिट्टा होता तो वो कहती जनाब रंग नहीं तो कुछ नहीं, हुस्न तो होते ही सारा रंगत में है, मेरे भाई का रंग देखिए कितना गोरा चिट्टा है। तो ये बहस मुबाहसा चल रहा होता और कोई बहन भी हार मानने को तैयार न होती।
اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا, تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی, ربانا اب قلنا محمد, انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے, کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے. زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے, حضرت شیمہ کی شادی ہوگی. مدنی دور کی کہانی ہے. اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی, حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے. ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں, فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں, تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہی ہے, رقم کی جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے, ادعائے نبوت رکھتا ہے, اس نے ہمارے لوگ پکڑ لی ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑا دیے. تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے. کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو, صرف مجھے ساتھ لے جاؤ. کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ. کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں, تمہیں نہیں پتا, وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں, میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں. حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا, ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے. حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں, جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیہاتی عورت, جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے, آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے, تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا, تلواریں سونپ دی گئی, تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا, خلو سبیلی وَعْلَمُوا أَنَا أُخْتُ النَّبِيِّ. کہا میری راہیں چھوڑ دو, جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں. یہ آواز کانوں میں پڑی, صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آگے, نگاہیں نیچی کر لی, تلواریں پیچھے ہٹا لی. حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا, حضور اٹھ کر استقبال کیا, مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا, میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں, میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. سنو بھائیو, اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا. حضور میں میری بہن, تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی, میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے. پھر چند جوڑے, کچھ گھوڑے, بہت سارا ساز و سامان, اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے, محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کرتا ہوں. آج پہلا موقع ہے, میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کی اے بندہ نواز, آپ مالک کل کائنات ہیں, آپ جو چاہیں کریں,
ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی، اللہ اکبر، زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلی سے ملا۔ میں اور آپ ایک لمحے کے لیے یہاں رک جائیں اور اپنے آپ کو اپنے ہی ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کریں، جس رسول کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جن کی آمد کی خوشی میں ہم گھروں میں چراغاں کر رہے ہیں، ہم کھانے بانٹ رہے ہیں، ہم مٹھائیاں کھلا رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے غور کریں، انہوں نے تو بہن کے کہنے پہ قیدیوں کو چھوڑ دیا، کیا ہم بھی آج بہنوں کے لیے اس طرح محبت رکھتے ہیں؟ کیا ہم بھی بیٹیوں کے سروں پہ اسی طرح شفقت کا پیار رکھتے ہیں؟ اگر تو میں اور آپ اسی طرح ہیں تو مجھے اور آپ کو مبارک ہو۔ لیکن اگر بیٹی کی پیدائش پر پورا خاندان منہ بسور لیتا ہے اور بہو کو طلاق تک کی دھمکیاں سنا دیتا ہے، تو پھر میں اور آپ سوچیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھو یہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے، وہ خود فرماتا ہے وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ یہ محض اس کا فیصلہ ہے، یہ اس کا کرم ہے، جو چاہے جس کو چاہے جب چاہے عطا کر دے۔ اس میں کسی بہو کا یا کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال قبل تقدیر کے قلم نے سارے فیصلے لکھ دیے۔ کس کے ہاں بیٹا ہوگا، کس کے ہاں بیٹی ہوگی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور کون بے اولاد رہے گا یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ مجھے اور آپ کو بطور مسلمان، بطور مومن اس کے لکھے ہوئے فیصلے کو اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح بیٹے کی پیدائش پر خوشی کرتے ہو، اسی طرح بیٹیوں والی بہو کے ساتھ بھی پیار کرو، ان کے سروں پہ بھی شفقت کے ہاتھ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا کرتی، میرے حضور اپنی مسند سے اٹھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی سیرت کے ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وقت سمٹ رہا ہے، توجہ چاہوں گا۔ جس دور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، اور کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا، ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ ہمیں انہیں کیسے بھلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگی۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کر رہی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے۔
اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری بڑی آرزو ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادریں رہا۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کرتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کنکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائی، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگے بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو صرف ایک سادہ سی بات کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے؟ ہمیں بھی تو کوئی سمجھائے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دیا۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور اگر کسی کو یہ محسوس نہیں ہو رہی تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ دیکھو یہ کوئی نابینا شخص کہے مجھے سورج دکھائی نہیں دے رہا، تو دلائل سے آپ سورج نہیں دکھا سکتے، اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب باعث برکت۔ میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ جوانوں یاد رکھنا یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوائے نور ہے۔ تو بڑا نادان ہوگا نا وہ بیچارہ جو آغاز کی جھنڈیوں پہ الجھ پڑا اور ساری زندگی اسی پہ فتوے لگاتے گزر گئی۔ کاش وہ ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھے تو صحیح کہ یہ جھنڈیاں تو صرف کمزور لوگوں کا اظہار محبت ہے، ورنہ منزل تو حضور کی ذات ہے، منزل تو محبوب کا پیغام ہے، منزل تو انہی کی سیرت ہے، منزل تو انہی کا اسوہ نور ہے۔ تو کتنا نادان ہوگا جس نے زندگی اسی کام پہ لگا دی، جو ساری زندگی یہ پوچھتا رہ گیا لکھا کہاں ہے، جبکہ یہ جھگڑے کا عنوان نہیں تھی، یہ محبت کی بات تھی، سفر منزل کا کرتا تھا۔ اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا تو یار وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں ہوگا جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا، چراغوں میں تیل ڈالتا رہا، راہوں میں پھول کلیاں بچھاتا رہا، اس نے اپنا آنگن بھی جو ہے وہ چمکا لیا، اس نے چھت پہ جھنڈا بھی لگایا، منڈیروں پہ اس نے جھنڈیاں بھی لگائیں، لنگر بھی بانٹتا رہا، مٹھائیوں کے ڈبے بھی تقسیم کرتا رہا، لیکن جب صبح فجر کی اذان ہوئی وہ بھی سویا ہوا، تو منزل تو اس کو بھی نہ ملی صاحب۔ کوئی الجھ کے چلنے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی اتنا کھو گیا جھنڈیوں میں کہ وہاں ہی رہ گیا، اور اس کو واپس پلٹنا منزل کی طرف نہ ہوا، اور وہ بھی صبح خراٹے لے کر سو رہا تھا۔ منزلیں نہ الجھنے سے ملتی ہیں نہ کھو جانے سے ملتی ہیں، منزلیں تو دم دم یار کے ذکر سے ملتی ہیں، منزلیں تو ان کی سیرت کو اپنانے سے ملیں گی، منزلیں تو ان کی بات ماننے سے ملیں گی، منزلیں تو ان کے پیار میں ملیں گی، منزلیں تو ان کی محبت میں ملیں گی۔ منزل کی راہوں کے مسافر بنو، نہ ہم نے الجھنا ہے نہ ہم نے اتنا کھو جانا ہے کہ ہمیں ہوش ہی نہ آئے، ہم نے تو دم دم اپنے یار کے پاس جانا ہے، ہم نے تو دم دم محبوب کی گلی میں پہنچنا ہے، ہم نے تو ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کا طریقہ اپنانا ہے۔ اگر میں ساری بات کو دو جملوں میں کہوں کہ میلاد والوں کی منزل کیا ہے
ہو سکتا ہے آپ کو میری ساری بات یاد نہ رہے، یہ جملہ دلوں کی تختیوں پہ لکھ لیں اور اس کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کریں، پوری زندگی کا وظیفہ یہ بنا لیں۔ میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام نے کیا ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، سبحان اللہ، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ضرور ہو سبحان اللہ، کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ اتنا کردار ضرور پختہ کرو یار۔ ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑے ہم حضور کے عاشق ہیں؟ ہمیں ہر بار فلیکس لگا کے کیوں بتانا پڑے جناب یہ عاشق رسول کا گھر ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ انسان گلی سے گزر رہا ہو، اس کی جھکی ہوئی نظریں بتائیں یہ عاشق رسول جاتا۔ لطف تو یہ ہے کہ کاروبار کرے تو اس کو یقین ہو میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، فراڈ نہیں ہوگا۔ کوئی پوچھے گا نا جناب آپ نے دوسری بات بھی نہیں کی اور انویسٹمنٹ پکڑا دی، یار مزہ اس دن آئے کوئی بطور حوالہ کہے یہ شخص جھوٹ نہیں بولے گا، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ فراڈ نہیں کرے گا، تو کوئی کہے گا نا تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ یار مزہ اس دن آئے جب وہ بطور حوالہ کہے یہ ہمارے گاؤں میں حضور کا میلاد کرواتا ہے اور تمہیں نہیں پتا میلاد والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ مزہ تو یہ ہے نا میلاد کے بل بوتے پہ میں اور آپ کھڑے ہوں، پورے گاؤں کو پتا ہے کہ یہ شخص خیانت نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ بہنوں اور بیٹیوں کا حق نہیں مار سکتا۔ کیوں یار؟ جو ساری رات محبوب کے پیار میں بیٹھا رہے، کیسے ہو سکتا ہے بہنوں کا حصہ کھانا؟ جو ساری رات محبوب کے نام پہ جاگا ہو، جس نے محبوب کے نام کی مالا جپی ہو، کیسے ہو سکتا ہے فجر پڑے بغیر وہ سو جائے؟ تو مزہ تو یہ ہے کہ ہم جس طرح یہاں پنڈال بھرا ہوا ہے اس طرح ہماری صبح مسجدیں بھی بھری ہوئی۔ سبحان اللہ، تو اس کا مطلب پھر ہم نے مرضی کا عشق نہیں کیا، ہم نے محبوب کی مرضی کا عشق کیا، جو محبوب کی مرضی ہے۔ دیکھو ایک میری چاہت ہے، ایک عشق وہ ہے جس میں مجھے لذت ملتی ہے، اور ایک عشق وہ ہے کہ میرے حضور جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت بلال سے یہ نہ فرماتے کہ بلال اٹھیے اذان دیجئے، بلکہ حضور فرماتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو نہ ہمارے دل کو خوش کر دو، ہمارے دل کو راضی کر دو، ہماری آنکھوں کو راحت پہنچائے۔ تو مجھے اور آپ کو اس کی طرف بڑھنا ہے۔ دیکھو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت ہے نا۔ بازار سے گزرتے ہوئے سرے راہ ایک شخص سے وعدہ ہو گیا، اس نے کہا آپ یہیں پہ رکیے میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ جانے والا جا کر بھول گیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے، میرے حضور وہیں کھڑے ہو کر انتظار۔ 3 دن کے بعد اس کا گزر وہاں سے ہوا اور اس نے دیکھا اللہ کے رسول کھڑے ہیں، ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتا ہے کہ حضور میں جا کر بھول گیا تھا۔ حضور میں صاحب تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا۔ یار جس امت کو ان کے رسول نے 3 دن تک وعدے کی پاسداری انتظار کر کے عملاً سکھائی ہو، وہ امت بھی وعدہ پورا کرنا بھول جائے، سوچنے کی ضرورت ہے یا کیا؟ جھنڈیاں لگی ہوں، کمکمے روشن ہو، چراغاں بھی ہو، لنگر بھی بانٹے ہو، 20 سال ہو گئے کوئی جلسہ بھی میلاد کا قضا نہ ہو، بڑی اچھی بات ہے، برکت کی بات ہے، اس پر اختلاف نہیں ہے، لیکن صرف یہی نہیں رکنا، پھر آگے بھی تو دیکھنا ہے کہ ہم کھڑے کہاں۔ 20 سال ہو گئے میلاد کا جلسہ کوئی قضا نہیں، ہم نے قرضہ اٹھا کے بھی جھنڈیاں لگانا چاہیے تو لگا لی، محبت کی بات ہے، لیکن 20 سال ہو گئے ابھی تک ہم نمازی نہیں بن سکے، تو پھر سوچنے کی تو ضرورت ہے کہ نہیں؟ اپنے اندر رک جائیں، میں اور آپ اس پہ غور تو کریں یار۔ ہم حضور کا میلاد منائیں اور محبوب فرمائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور عاشق کبھی مسجد میں نظر ہی نہ آئے، یہ کیسی بات ہے؟ دیکھو جمعے والے دن ہماری مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی، یہاں کا تو مجھے نہیں پتا کیا ماحول ہوتا ہے، مسجد کا پورا حال بھرا ہوتا ہے۔ وہ جمعے والے دن لوگ اوپر سے تو نہیں آتے، جن لوگوں پہ جمعہ فرض ہے ان پہ اسی طرح فجر بھی فرض ہے، ظہر بھی فرض ہے، عصر بھی فرض ہے۔ تو اس کا تو یہی مطلب ہوا اپنی مرضی کا دین ہے، اپنی مرضی کا عشق ہے، جبکہ عشق مرضی کا نہیں ہوتا صاحب،
عشق تو کہتے ہیں تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ کافر ہوا جے بے ہوا. عشق تو اپنی نفی کرتا ہے، عشق تو اپنے پاس رکھتا ہی کچھ نہیں. تو یہ کیسا عشق ہے کہ جو میلاد کے موسم میں نظر آتا ہے، جو جھنڈیوں کے وقت نظر آتا ہے، جو جلسے میں زور سے نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ فجر کے وقت کیوں نظر نہیں آتا؟ کبھی ایک دن اس عشق کو روکے نا جو جلسے میں نظر آتا ہے، جو جلوس میں نظر آتا ہے، جو محفل میں نظر آتا ہے، جو نعت خواں کے دونوں ہاتھ اٹھانے پر نظر آتا ہے، وہ عشق جو ہے فجر کی نماز میں کیوں نظر نہیں آتا؟ ایک دن اس عشق کو بھی روک کے پوچھے نا کہ تو مجھے فجر کے وقت کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو ساری رات جگا کے رکھتا ہے، تو مجھے اتنا آمادہ کر دیتا ہے کہ میں جیب سے لا کے نوٹ بھی پھینک لیتا ہوں. میں آ کر جو ہے وہ ساری رات کبھی کہتا ہے دایاں ہاتھ اٹھاؤ تو میں دایاں اٹھاتا ہوں، وہ کہتا ہے بایاں ہاتھ اٹھاؤ تو میں اٹھاتا ہوں. تو کیسا عشق ہے، محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈ کا ویلا آتا مجھے سنا دیتا ہے. اس کا مطلب وہ عشق کبھی خام ہے، وہ کچا عشق ہے. عشق پکا ہو جائے پھر عشق کہتا ہے عاشق عاشق ہر کوئی آنکھیں پر عاشق بندہ مر کے. سبحان اللہ. زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا بن کے. عشق تو عمر سکھاتا ہے، عشق تو راہیں متعین. عشق کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. جن کی روحوں میں محبوب کا عشق اترا تھا نا، میرے حضور ایک دن منبر پہ جلوہ فراز ہوئے. آقا کریم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا. میرے حضور علیہ السلام نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا صاحب نیچے بیٹھ جاؤ. یار حضور نے تو سامنے والے شخص سے کہا. ایک شخص بازار کی گلی سے گزر رہا تھا، محبوب علیہ السلام کی آواز ہے نیچے بیٹھ جاؤ، وہیں گلی میں نیچے بیٹھ جاؤ. اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ میں اندر جا کے پوچھ لوں کہ حضور یہ میرے لیے حکم ہے بھی کہ نہیں. بس کانوں تک آواز پہنچی محبوب کی مرضی ہے نیچے بیٹھ جاؤ. میں کون کھڑا ہوں، میں بھی نیچے بیٹھ جاؤں. ایک قدم مسجد کے اندر تھا، ایک قدم مسجد کے باہر تھا. محبوب کی آواز ہے نیچے بیٹھ جاؤ، وہی نیچے بیٹھ جاؤ. عشق تو مرضی سکھاتا ہے، عشق تو محبوب کی اداؤں پہ مٹنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موزے پر مسح کر رہے تھے تو یوں پاؤں کے اوپر ہاتھ گیلا کر کے پنڈلی کی طرف اوپر چڑھا رہے تھے. تو کسی نے دیکھا اور کہا علی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں موزے پہ مسح کر رہا ہوں. کہا کہ آپ حکمت رکھتے ہیں، دنائی رکھتے ہیں، عقل و فہم رکھتے ہیں، اور موزہ تو نیچے سے گندا ہوتا ہے، پاؤں تو نیچے زمین پہ لگتا ہے، اور آپ ہے کہ اوپر ہاتھ پاؤں گیلا پھیر رہے ہیں. سنیے عشق نے جواب کیا دیا. حضرت علی فرمانے لگے صاحب موزے کو کون دیکھ رہا ہے؟ میں تو سونے محمد کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. موزے کو تھوڑی دیکھ رہے ہیں ہمارے رسول نے اسی طرح کیا، ہم اسی طرح کیا. عشق دیکھیں تو صحیح. ہمارے لیے تو ابھی تک 5 نمازوں کا مسئلہ بنا، ہمارے لیے تو ابھی داڑھی کا مسئلہ بنا. کوئی مجھے کسی نے کہا صاحب اگر اتنی رکھ لیں تو گزارا ہو جائے گا. میں کہ عشق میں بھی گزارے کی بات کر رہے ہیں. عشق تو محبوب کی اداؤں پہ مٹنے کا نام ہے صاحب، اور ہم ابھی تک تلاش رہے ہیں کوئی بہانہ مل جائے، کوئی ہیلا مل جائے. عشق بہانے نہیں سکھاتا، عشق تو محبوب کی گلی تک پہنچاتا ہے. اور عشق تو محبوب کی اداؤں پہ، عشق محبوب کی اطاعت سکھاتا ہے، عشق محبوب کی فرما برداری سکھاتا ہے. محبوب علیہ السلام گلی سے گزر رہے تھے، ایک گنبد نما مکان دیکھا کہ اس کے اوپر حضور کی نظر پڑی. پوچھا کس کا مکان ہے؟ بتایا گیا فلاں انصاری صحابی. حضور گزر گئے. وہ صحابی کو کسی نے جا کر بتایا کہ اللہ کے رسول تیرے گھر کے قریب سے گزرے تھے. کہا پھر حضور نے کیا کہا تھا؟ کہا تو کچھ نہیں تھا، لیکن ہم نے چہرے پہ خوشی بھی نہیں دیکھی. انہوں نے کدال پکڑی، گھر کو توڑنا شروع کر دیا، زمین کے برابر کر دیا. 2-4-10 دن کے بعد محبوب کا گزر ہوا. دیکھا وہاں پہ مکان نظر نہ آیا. پوچھا کہ یہاں پر ایک مکان تھا دکھائی نہیں دے رہا. عرض کی حضور وہ گرا دیا. فرمایا کس کا تھا؟ بلایا گیا، حاضر خدمت تو اسے آبی. حضور میں بھائی نیا مکان بنایا تھا، آج دکھائی نہیں دے رہا. عرض کی حضور وہ تو میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ سنو عاشق کا جواب. عرض کی حضور میں نے سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں. حضور جو گھر آپ کو پسند نہیں وہ میں نے رکھ کے کیا کرنا؟ میں دیکھوں صبح سے لے کر شام تک، سر سے لے کر پاؤں تو میرا کیا کیا ہے جو میرے حضور کو پسند نہیں. وہ کسی سے کیوں کہتے ہیں یہ دنیا داری کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. کیسا عاشق ہے رسول کو چھوڑ کے دنیا داری اختیار کی ہے. اس عمل کی راہ کو آسان کرتا ہے. عشق محبوب کی اداؤں پہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے.
صرف غلامی رسول میں موت بھی قبول کے نعرے پہ نہیں عشق بچلتا، عشق مسجد میں بھی آتا ہے، عشق سجدے میں بھی آتا ہے، عشق کاروبار کو پاک بھی کرتا ہے، عشق نظر کو پاک کرتا ہے، عشق حلال کا ہی رستہ دکھاتا ہے، عشق محبوب کی ہر ادا کو اختیار کر لیتا ہے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو عمل کی راہوں کو اختیار کیجئے، عشق عمل آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں صبح سے شاید 7واں یا 8واں بیان کیا ہے، تو ابھی ایک بیان میں مجھے پہنچنا ہے اور پھر اس کے بعد لاہور جانا ہے، تو آپ احباب اسی طرح موجود رہیں گے، اگلا شیڈول حضرت بتائیں گے آپ کو، تو مجھے اجازت دی۔